السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ بی پی ہائی کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، بی پی ہائی ہونے کے وجوہات کیا ہیں، بی پی ہائی ہونے کے سمٹمز کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اور بی پی ہائی ہونے کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، اس کے میڈیسنز کے بارے میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو برائے مہربانی بی پی ہائی ہونے کی وجوہات، اس کے ٹریٹمنٹس اور اس کے سمٹمز کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ میں ہر نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر نئے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو بی پی ہائی ہونے کے ریزنز کے بارے میں، اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے، یعنی جسمانی چکناہٹ کی بڑھنے کی وجہ سے، جس کو آپ آسان لفظوں میں موٹاپا بھی کہہ سکتے ہیں۔ موٹاپا بڑھنے سے تو پھر جسمانی آرگنز کے اوپر چربی کے لہر آتے ہیں، جگر میں، گردوں میں چربی کے لہر چلے جاتے ہیں، اور خون کے اندر چکناہٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کو پمپنگ بآسانی سے نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ کسی نالی میں یا کسی پمپ کے اندر کچرے آ جائے تو پھر موٹر بآسانی سے پانی کو دھکیل نہیں پاتا، تو ٹھیک اسی طرح جسمانی ہارٹ ہمارے جسم کے اندر پمپنگ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ خون کی پمپنگ کا کام کرتا ہے۔ خون دل کے اندر، دل کے شریانوں کے اندر، دل کے والوں کے اندر اگر کولیسٹرول کا لیول بڑھ چکا ہوا ہو تو پھر وہ خون پانی کی طرح کی بجائے وہ پتھر کی شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ موٹا خون بن جاتے ہیں، گاڑھا خون بن جاتے ہیں، اور چکناہٹ والے خون بن جاتے ہیں، برف جیسے خون بن جاتے ہیں، خون کے گچھے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پمپنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے چھوٹے چھوٹے نسوں میں بلاکیج آ جاتی ہے، دل کے چھوٹے چھوٹے نسوں میں بلاکیج آ جاتی ہے، آرگنز کے چھوٹے چھوٹے نسوں میں بلاکیج آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان کی نروس سسٹم آؤٹ ہو جاتی ہے، اور انسانی دل کی دھڑکن اور بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے اکثر ہائی رہتا ہے۔ اس کے بعد یورک ایسڈ ایک قسم کا تیزابیت ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ہی خوراکوں سے بنتی ہے، اور ہمارے ہی خوراکوں کی آرگنز کی وجہ سے، یعنی کہ گردے میں فلٹریشن کے بعد وہ خارج ہوتا ہے۔ اگر گردے یورک ایسڈ کو خارج نہ کرے، یورک ایسڈ کی مقدار ہم زیادہ لے لیں، ہمارے گردوں پہ وزن آ جائے، لوڈ آ جائے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے باڈیز میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتی ہے۔ جب یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتی ہے تو یورک ایسڈ ہمارے کسی بھی حصے میں، کسی بھی کونے کانچے میں ایسڈ کا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ افیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، زخم، سوجن، انفلامیشن کرنے کی طرف جاتی ہے، یا تو ہمارے لیور میں، یا تو ہمارے کڈنیز میں، یا تو پھر ہمارے پینکریاز میں، یا کسی بھی حصے میں اپنا روگ جماتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ زخم انفلامیشن کرتی ہے، اور وہاں پہ ایک بیماری پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسمانی بی پی ہائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ شوگر، جسمانی شوگر بڑھنے کی وجہ سے، جیسا کہ ہم میٹھی چیزیں کھائیں، اور یا پھر ہمارا پینکریاز، موٹاپا، کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہمارا پینکریاز میں ڈیمیجز آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسولین پروڈیوس نہیں ہو پاتے ہیں، انسولین کا بننا آف ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پورے باڈیز میں بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ میٹھے خوراک لینے سے، جیسا کہ ہم میٹھے خوراکیں لیتے ہیں، مٹھائیاں لیتے ہیں، چائے لیتے ہیں، اور چاکلیٹس میٹھے لیتے ہیں، اور جلیبیاں، کچھ ایسے میٹھے خوراک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا خون کے اندر گلوکوز کی لیول بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلوکوز لیول بڑھ جاتی ہے، پھر ہمارے آرگنز میں بہت سارے افیکٹڈ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو پھر خاندانی بھی ہو سکتی ہے، خاندانی بی پی ہائی ہوتی ہے، سوڈیم کاربونیٹ کی بڑھنے کی وجہ سے، اندرونی انفیکشنز کی وجہ سے، CLD کی پرابلم، کرونک لیور ڈیزیز کی وجہ سے، کڈنی فیلر کی وجہ سے، پینکریاس کی وجہ سے، ایڈیما جس میں سوجن کی وجہ سے، لیور کی پرابلم کی وجہ سے، کڈنی میں فیلر کی وجہ سے، کچرے پتھری کی وجہ سے، انفلامیشن سوجن کی وجہ سے، اور کڈنی پراپر طریقے سے کام نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے بی پی ہائی ہونے کی طرف آ جاتی ہے۔ نیند کا نہ آنا، گھریلو مسائل کی وجہ سے، پرابلمس کی وجہ سے، اینگزائٹی اینڈ ڈپریشنس کی وجہ سے، اور جو ماں پریگننٹ ہوتے ہیں
انہیں 7ویں 8ویں 9ویں مہینے میں بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتی ہے۔ مینسز کی پرابلمس کی وجہ سے عورتوں میں بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے۔ استھما، دم کشی کی وجہ سے، کانسٹیپیشنس یعنی کہ قبض کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مزید معلومات درکار ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو کمنٹ پہ جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔